بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹھ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنیٰ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکے لگانا شروع کر دیے، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی، خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہی صورتحال۔ پھر کہکے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ کہکوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر طالب علم کی اقتدار میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے۔ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کراؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کرام کی بھی غیرت ایمانی جاگ چکی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت تو ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا زور و شوق ہمارے گردنوا کے ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق و صدق کہنے اور کرنے میں کسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر اور
جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والوں کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے۔ جزاک اللہ۔